فرمایا حضرت علی کی بہادری دیکھو، حضرت علی کی بہادری دیکھو۔ فرمایا بدر کا موقع آیا، بدر کا موقع آیا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ خود اعلان کرتے ہیں کہ بدر والوں اللہ تم سے راضی ہے، تمہارے کیے بھی اللہ معاف کر دے گا، اللہ تم سے راضی ہے۔ بدری صحابہ کی بڑی فضیلت حاصل، ان کو بڑی فضیلت حاصل ہے، اللہ نے دنیا میں جنت کے ٹکٹ کاٹ کے دے دی بدری صحابہ کو۔ ان کے اندر وجہ کیا ہے، اللہ نے یہ فضیلت مقام کیوں دیا؟ اس لیے کہ بدری صحابہ 313 اللہ کے محبوب پیغمبر کی بات پہ قائم دائم کھڑے ہو کر ڈٹ گئے، لڑ پڑے، اور انہوں نے مشرکین مکہ کا قلع کما کیا، اور فرمایا اس وقت جو صف اول میں مشرکین کو مردار کرنے والے تھے ان میں پہلا نمبر حضرت علی کا۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ حضرت علی کا کیا مقام ہے اسلام کے اندر، کیا حیثیت دی ہے اللہ نے اسلام کے اندر حضرت علی کو۔ شیر خدا ایسے نہیں کہا جاتا، ان کا ایک مقام ہے۔ فرمایا احد کا موقع آیا، احد کے مقام پہ دیکھ لیں کہ جب پھوٹ پڑی اور صحابہ ادھر ادھر دوڑے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے محبوب پیغمبر نے آواز دی، اے علی یہ کافروں کی جماعت کو روکو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کم از کم 10 کا گروہ اللہ کے محبوب پیغمبر کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے آیا تو اکیلے تنے تنہا حضرت علی ان کا مقابلہ کرتے رہے، ان کو روکتے رہے، اور ان کا مقابلہ کیا۔ فرمایا کہ احد کے موقع پر حضرت علی کو بڑے زخم آئے جسم کے اوپر، حالانکہ حضرت علی جسم کے کمزور تھے، قد کے چھوٹے تھے، قد کے چھوٹے پہ کہ وہ اسلام میں ایک لطیفہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ نا حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی ایسے جا رہے تھے، پیدل سفر کر رہے تھے، کہیں پہ جا رہے تھے، تو ایک طرف حضرت عمر تھے، ایک طرف حضرت عثمان تھے، اور حضرت علی درمیان میں تھے۔ چونکہ حضرت عمر کی قد بھی ماشاءاللہ تھی اور حضرت عثمان بھی قد کے لمبے تھے، حضرت علی قد کے چھوٹے تھے۔ تو مذاق میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے علی، اس میں نا قرآن میں نا ایک لفظ آتا ہے لنا، لنا، لام پھر نون آتا، نون کا نقطہ آتا ہے، آگے پھر الف آتا ہے، لنا، ایسا لفظ۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اے علی آپ ہمارے درمیان ایسے جیسے لنا میں نقطہ ہوتا ہے۔ کیا فرمایا کہ اے علی اب دیکھو لام کی الف، لام جو ہے یہ بھی لمبا، ادھر الف بھی لمبا، تو نقطہ چھوٹا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مزاح میں کہنے لگے کہ اے علی آپ ہمارے درمیان ایسے لگتے ہیں جیسے لنا میں نقطہ ہوتا ہے۔ آگے آگے اللہ نے حضرت علی کو کیا کمال کا علم عطا کیا تھا۔ ایسے اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی الباب، ایسے نہیں فرمایا۔ علی کا جواب بڑا عجیب تھا۔ سمجھ آئے گی آپ کو جواب دوں؟ کہنے لگے جب حضرت عمر نے فرمایا کہ اے علی آپ تو ہمارے بیچ ایسے لگتے ہیں جیسے لنا میں نقطہ ہوتا ہے، تو حضرت علی نے فرمایا اس نقطے کو نکالو تو تم لا بنتے ہو، لا کا معنی کچھ نہیں، اگر مجھے بیچ سے نکال دو تو تم بھی کچھ نہیں ہو۔ کیوں کہ لنا کا معنی ہوتا ہے ہم، ہمارے لیے، اور لا کا معنی ہوتا ہے کچھ نہیں۔ فرمایا اگر لنا میں نقطہ نکال دو تو لفظ کیا بن جائے گا؟ لام الف لا، لام الف لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، یعنی تم بھی کچھ نہیں ہو، اس لیے مجھے بیچ میں رہنے دو، میں بیچ میں رہا تو تم بھی کچھ ہو میں بھی کچھ ہوں۔ تو میرے بھائی یہ محبت بھی تھی، ایک انداز زندگی بھی تھا، اور اللہ نے کیسا نوازا بھی تھا۔ تو یہی حضرت علی احد کے مقام پہ 10 کافروں کو روک رہے ہیں، کس کے سامنے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر کے قریب آنے سے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی مجھ سے، میں علی سے ہوں، یعنی علی سے میرا گہرا تعلق ہے، علی سے میرا گہرا رشتہ ہے۔ اور قرآن میں ایک جگہ
صحابیت میں تو میں نے آپ کو بتا دیا، ایک مقام حضرت علی کو اور حاصل ہے الگ تھلگ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں ایک بات اور بھی واضح کر دوں آپ کے سامنے، اہل بیت گھر والوں کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ عورت کون ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جی میری اہلی ہے، یعنی میری گھر والی ہے۔ اہل بیت کا لفظ نبی کی بیویوں پہ صادر کیا جاتا ہے، لیکن جب کوئی بندہ کسی کو کہہ دے نا کہ یار یہ میرے گھر کا بندہ ہے، تو اس کو بھی گھر کا شمار کیا جاتا ہے، اس کو بھی کیا کیا جاتا ہے؟ گھر کا شمار کیا جاتا ہے۔ اس قرآن کی آیت کے اندر یہ جو آیت نازل ہوئی، اللہ کے محبوب پیغمبر نے ایک چادر لی، ایک لمبی تفصیل اور محقق الگ مدلل بات ہے جس کی تفصیل میں بات آگے نکل جائے گی، میں اس لیے صرف آپ کو حضرت علی کی فضیلت بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے چادر لی، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، حضرت فاطمہ کو لیا، اور ساتھ میں حضرت علی کو بھی لیا، حضرت علی کو بھی لیا اور فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اب لوگ اگرچہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی نے ان کو اہل بیت کہا، کیا ان کے کہنے سے نبی کی بیویاں گھر سے نکل جائیں گی؟ آپ بولیں نکل جائیں گی؟ بیوی تو گھر والی پہلے ہی ہے، فرمایا یہ بھی میرے گھر والے ہیں، یہ بھی میرے کیا ہیں؟ گھر والے ہیں۔ پھر اللہ نے اعلان کر دیا کیا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، میں نے نبی کے خاندان، نبی کے گھر والوں سے ان کی جسمانی ناپاکی کو بھی دور کر دیا، وَيُطَہِّرَكُمْ تَطْہِیرًا، اور ان کو میں نے اندر سے بھی پاک کر دیا۔ باہر سے بھی کیا ہے؟ پاک، اور اندر سے بھی کیا ہے؟ پاک۔ آج مجھے بتائیں میرے تیرے جیسا کوئی حیثیت کا کھڑا ہو جائے کہے کہ قرآن میں فلاں جگہ میرے لیے یہ حیثیت نازل کی، میرے بھائی ان کا ایک مقام ہے، اللہ نے قرآن میں کھول کھول کر بتا دیا۔ اور ایک جگہ پہ تو علماء نے لکھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب احد کے مقام پہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی جان بچانے کے لیے حضرت علی نے جسم پہ زخم کھائے، زخم کھانے کے بعد علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کے اندر اشارہ حضرت علی کی طرف ہے، اس آیت کے اندر کس چیز کا؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں کو بیچتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے، اور حضرت علی نے وہی کی کہ نبی کی جان بچانے کے لیے پرواہ نہیں کی۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ اس آیت سے اشارہ ہے ہجرت والے دن کی طرف، کہ ہجرت کی رات کیا ہوا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے حضرت علی کو فرمایا میرے بستر پہ سو جاؤ، اور یہ مکہ والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر کے تم بھی پیچھے آ جانا، اور انہوں نے حضرت بکر صدیق کو لے کر ساتھ نکل پڑے۔ فرمایا کہ حضرت علی نے اللہ کے محبوب پیغمبر کے بستر کے اوپر لیٹ کر وہیں پہ بیٹھ کر یہ بات کا ایک وہ بتا دیا، ثبوت بتا دیا کہ حضرت علی کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، حضرت علی تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ کیونکہ آپ خود فیصلہ کریں، 100 قبیلوں کے 100 آدمی، 100 قبیلوں کے 100 سردار ننگی تلواریں لے کر نبی کو قتل کرنے کے لیے نبی کے دروازے پہ پہنچے ہوئے، اس وقت کون ہے جو بستر پہ سوئے گا کہ جی میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں؟ علی کو بھی پتا ہے کہ 100 ننگی تلواریں لے کر باہر کافر کھڑے ہوئے، لیکن جان کی پرواہ نہ کی۔ اس بات کا بولتا ثبوت ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ان لوگوں کو کہ ان لوگوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا اللہ کی رضا خریدنے کے لیے، اور اللہ کی رضا خرید کے دکھائی۔ تو میرے بھائی حضرت علی کی میں کون سی جگہ سے کیسے کیسے شان بتاؤں، ٹائم اتنا نہیں ہے۔ اگلی بات میں آپ کو بتا دوں، خیبر کا مقام آیا، حضرت اللہ کے محبوب پیغمبر نے خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا، بڑے دن سے لڑائی ہو رہی ہے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کل جو بندہ جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا وہ قلعے کو فتح کرے گا۔ اب صحابہ سارے کے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کل جھنڈا کس کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر
انتظار میں، صحابہ انتظار میں، اہل بیت کے دیگر افراد بھی انتظار میں. اللہ کے نبی جھنڈا نہیں دے رہے ابھی تک کسی کو. کافی دیر انتظار کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھ لیا علی کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام اہل بیت کے افراد نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی آنکھ میں درد ہے، ان کو تو بخار ہے، ان کی آنکھ میں شدت سے تکلیف ہے، وہ تو گھر میں آرام کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے بلوایا حضرت علی کو. جب یہ بات بتائی اور جھنڈا حوالے کرنے لگے تو حضرت علی نے جب اپنی آنکھ کا عذر سامنے کیا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے لعاب دان لگایا، آنکھ کا درد ختم ہو گیا اور جھنڈا دیا. کہا کہ علی یہ جھنڈا لو اور جاؤ خیبر کا قلعہ فتح کر. حضرت علی نے خیبر کا قلعہ فتح کیا. لمبا واقعہ ہے، مقصد کی بات بتانا چاہتا ہوں. غالباً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو خیبر کے قلعے کے دروازے تھے وہ اکھیڑ کے پھینک دیے حضرت علی نے سائیڈ پہ. تو کہتے ہیں کہ میرے دل نے چاہا کہ میں اس دروازے کو اٹھا کے سائیڈ پہ رکھوں، تو دروازہ ہلانا چاہا تو دروازہ نہ ہلا. بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ 7 بندوں نے وہ دروازہ اٹھا کر سائیڈ پہ رکھا. یہ کیا تھی؟ ایمانی طاقت تھی اللہ نے ایسے دی حضرت علی کو کہ انہوں نے اس دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے سائیڈ پہ پھینک. یہ مقام تھا صحابہ اہل بیت کا جو اسلام نے بیان کی. تو اس لیے میرے بھائی آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوگی، اور شہادت کا واقعہ بھی بڑا عجیب سا ہے کہ 3 خارجیوں نے جب اللہ کے محبوب پیغمبر کے اس لاڈلے داماد رسول کو ہر طرف سے گھیرا اور ہر قسم کے شکنجے میں لانے کی کوشش کی، لیکن ان کی سازشوں میں حضرت علی نہ آئے. تو پھر انہوں نے سازش کی خارجیوں نے کہ 3 شخصوں کو قتل کر دیا جائے تو ہم متحد ہو کے رہ سکتے. کون کون؟ حضرت علی، حضرت امیر معاویہ اور حضرت سعد. بعض علماء نے حضرت عبداللہ بن زبیر کا نام نقل کیا. یہ 3 کو مارا جائے، قتل کر دیا جائے، پھر ہم متحد ہو کے سارا کا سارا کام کر سکتے ہیں. تو اس موقع پر جو عبد الرحمن ابن ملجم نے، اس نے یہ دعویٰ بولا اور اس نے یہ ان کے منصوبے کی ذمہ داری قبول کی کہ علی کو قتل میں کروں. چنانچہ 21 رمضان 19 رمضان کو حضرت علی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، اور 21 رمضان مبارک کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت نقل کی جاتی ہے. 2 دن اس زخم میں رہے اور پھر دنیا سے شہادت نوش فرما گئے. فرمایا 19 رمضان مبارک صبح کا روزہ رکھا. بعض علماء کرام فرماتے ہیں ممبر کے اندر نماز پڑھا رہے تھے اور اس ظالم نے زہر آلود تلوار سے وار کی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ راستے میں تھے، ابھی نماز کے لیے پہنچے نہیں تھے کہ پہلے اس نے وار کر دیا. روزے کی حالت میں تھے، روزہ رکھ کے آ رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان شخصیات کی، ان عظیم قربانیوں کی اللہ میں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چل کر اللہ ہمیں دنیا کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق